مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اگر انسان اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے نبی سے، اپنے امام سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی تربیت کرے، کیونکہ انسان کہلاتا ہی تب ہے جب انسان اپنی تربیت کرتا ہے۔ جن کو یاد ہو جو پہلی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی تربیت کرے، یعنی ایک قوہ، ایک طاقت، ایک صلاحیت خدا نے انسان کو دی ہے کہ انسان لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ صلاحیت حیوان کے اندر نہیں ہے کہ وہ اپنی تربیت کر پائے۔ وہ جیسا دنیا میں آتا ہے تا دم مرگ ویسا ہی رہتا ہے۔ آپ حیوانوں کی روٹین دیکھیں گے، چینجنگ نہیں ہوتی ان میں، جیسی روٹین ہوتی ہے سال بھر ویسی روٹین رہتی ہے، عادتیں ان کی بدلتی نہیں ہیں۔ تھوڑی بہت ان کی تربیت ہو جاتی ہے، جیسے شیر کو سرکس میں لے گئے، جیسے بندر کو تھوڑی سی آپ نے تربیت دے دی، لیکن اس کی تربیت کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ سے باہر نکل کے آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کا یہ خاصہ ہے کہ انسان لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت پا سکتا ہے۔ سلمان جب علی سے ملے تھے تو مسلمان تھے، لیکن تربیت پا کر ایمان کے 10ویں درجے پر آ گئے۔ یہ تربیت کا کمال ہے، یہ نہیں کہ مالک جب آئے تو مالک ویسے ہی تھے۔ یہ بات صحیح ہے، کئی لوگ تھے جو کفر کے بعد اسلام میں آئے، لیکن بہت کم تھے جو اسلام کے بعد ایمان میں آئے، بہت کم تھے جو ایمان کے 10ویں درجے پر آئے۔ انسان تبھی خدا قرآن میں کہتا ہے اولئک کالانعام۔ کبھی سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، ہر جمعے کو خدا انسان کو گدھے کی نسبت دیتا ہے۔ یہ توہین بشر نہیں کہ اسے گدھا بولا جائے، لیکن یہ خود انسان اپنی توہین کرتا ہے جب گدھے والے کام کرتا ہے، انسانوں والے کام نہیں کرتا، کیونکہ انسان وہ ہے جو تربیت پاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ گدھے کی طرح ہے۔ جس طرح گدھا اپنی پیٹھ پہ سامان رکھتا ہے لیکن اس سامان سے فائدہ نہیں لیتا، اسی طرح یہ اپنی پیٹھ پہ کتابیں اٹھاتے ہیں پر کتابوں کے علم سے فائدہ نہیں لیتے۔ میری بات کو برا نہیں منائیے گا، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں قرآن ہو، قرآن سے فائدہ نہ لے، وہ گدھا ہے۔ یہ اللہ کی تفسیر ہے، میری نہیں۔ اولئک کالحمار، وہ کس کی طرح ہیں؟ گدھوں کی طرح ہیں۔ مطلب کسی کو کتابیں خریدنے کا شوق ہے، لائبریری بنانے کا شوق ہے، میرے گھر میں نہج البلاغہ پڑھی ہوئی ہے، میرے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، اور پوچھا جائے کیا تم نے نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ تو کہتا ہے نہیں پڑھی ہے، پڑھی ابھی تک میں نے نہیں ہے۔ تو مجھ میں اور اس حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی کتنی کتابیں اٹھاتا ہے، ایک گاڑی کتنی کتابوں کو لوڈ کر کے جاتی ہے، ہزاروں کتابیں اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے، لیکن گاڑی ان کتابوں سے فائدہ نہیں لیتی۔ اسی طرح کوئی نبی کے ساتھ ہو، علی کے ساتھ ہو، لیکن ان کے علم سے فائدہ نہ لے، اس میں اور گدھے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم مجلس میں آئیں، علم اہل بیت سنیں، لیکن اس پہ عمل نہ کریں، اگلا جواب خود لے لیجئے، پھر انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جو علم لے لیکن علم پہ عمل نہ کرے، اس کی سزا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو حقیقت کو سنے، حق کو پہچانے، لیکن حق کے پیچھے نہ جائے، حق کے پیچھے وہی جاتا ہے جو کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ اللہ نے حیوانوں میں کئی چیزیں رکھی ہیں ہماری نشانیوں کے لیے۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ ایک بھینس آگے بڑھتی ہے، ٹرین اس کو ہٹ کرتی ہے، مر جاتی ہے، دوسری بھی اسی کے پیچھے جاتی ہے۔ یہ اس تمیز نہیں ہوتی کہ بھائی یہ بھینس گر گئی ہے۔ ایک بھینس کھائی میں گرتی ہے نا، دوسری بھی اس کے پیچھے جا کے گرتی ہے، تیسری بھی اس کے پیچھے جاتی ہے۔ ایک بکری کھڈے میں گرتی ہے، دوسری بکری بھی چلی جاتی ہے۔ جن کے گھر میں چوہے ہیں آپ آزما کر دیکھیے، ایک چوہے کے لیے آپ شکار بناتے ہیں، وہ وہاں پہ چپک جاتا ہے، دوسرا اس کے پیچھے، تیسرا اس کے پیچھے۔ تو فرماتے ہیں حیوانوں کی طرح نہ بنو کہ لوگ یہ کر رہے ہیں، زمانہ یہ کر رہا ہے، زمانہ وہاں پہ جا رہا ہے۔ مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا، مومن پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔
مومن فکر رکھتا ہے، مومن عقل رکھتا ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے تربیت کے ساتھ کرتا ہے۔ جو کپڑے پہنو سوچ کے پہنو، جیسا حلیہ بناؤ سوچ کے بناؤ۔ کئی لوگوں سے پوچھتے یہ کیوں کیا؟ مولانا بیوی کے کہنے پہ۔ تم نے کیوں کیا؟ شوہر کے کہنے پہ۔ تم نے کیوں کیا؟ فرینڈس کو دیکھ کے کیا۔ تم نے کیوں کیا؟ ٹیچر ایسا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں یہ معیار نہیں ہے، تمہارے ہاں معیار یا بطول ہے یا علی ہے۔ آخری مجلس میں بہت مشکل ہوتا ہے اپنے موضوع کو سمیٹنا۔ انشاءاللہ ہم نے کوشش ہے کہ یہ جیسے ایام عزا ختم ہوں گے، جن لوگوں کو واقعاً انسان شناسی، انسان کہتے کسے ہیں، تقریباً اس پہ 220 لیکچرز کی گنجائش ہے کہ انسان کو پتہ لگے کہ 1 بائی 1 انسان کو کرنا کیا ہے تاکہ وہ ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچے۔ تو کیونکہ مجلس کا ایک ماحول ہوتا ہے جس میں بوڑھا بھی ہے، بچہ بھی ہے، جوان بھی ہے، تو تھوڑا بہت کہانی اور اسٹوری بھی سنانا پڑتی ہیں تاکہ مجمع کو نیند نہ آ جائے۔ لیکن جن کو واقعاً پیور علم حاصل کرنا ہے، یہ لیکچرز ہم اپلوڈ کریں گے، وہاں سے مومنین اس کا استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان پہچانے کہ انسان کیا ہے۔ پھر ہم نے کہا انسان کے اندر نفخ الہی ہے، اللہ نے ہر بندے کے اندر اپنی نشانی چھوڑی ہے۔ ہم نے کہا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ یہ ہے کہ ہر انسان کمال کا عاشق ہوتا ہے، جہاں اسے کمال نظر آ جائے۔ اب وہ پیسے کے پیچھے ہے کیونکہ پیسے میں اس کو کمال نظر آیا۔ کمال کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ شے جو منشأ اثر ہو، جس بھی چیز میں ہمیں اثر نظر آئے۔ مثلا پیسہ میں کیوں پسند کرتا ہوں؟ کیونکہ پیسہ میری کمزوریوں کو دور کرتا ہے، میری چاہتوں کو دور کرتا ہے۔ بندے کو جو کھانا ہے پیسہ ہو خرید لے، بندے کو سفر پہ جانا ہے پیسہ ہو چلا جائے، بندے کو جو بھی کرنا ہے پیسہ اگر ہاتھ میں، کیونکہ میری کمزوریوں کو دور کرتا ہے، لہٰذا میں پیسے کے پیچھے بھاگتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں اگر میری کمزوریاں دور ہو گئیں تو میں صاحب کمال بن جاؤں گا۔ لیکن معصوم فرماتے جو کچھ بھی تجھے مل جائے تجھے سکون نہیں ملنے والا۔ یہ پیسہ 1 ہفتہ، یہ گھر 2 ہفتہ، یہ ساری چیزیں تجھے ٹیمپریری سکون دیتی ہیں، لیکن پھر دیکھتے ہوئے یہ چیزیں جب تجھے چھوڑ کے جاتی ہیں تو بے سکون ہو جاتا ہے۔ کتنے میں نے والدین دیکھے جب اولادیں چھوڑ کے چلی گئیں بے سکونی زندگی گزار رہے تھے، کتنے ایسے شوہر دیکھے بیویاں نافرمان ہو کے چلی گئیں آج تک بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کسی بھی شے سے دنیا میں انلمیٹڈ محبت نہ کرنا، کیونکہ دنیا کی محبت تجھے تکلیف دیتی ہے، کیونکہ دنیا کی محبت میں وفا نہیں ہے۔ اتنی محبت کسی سے نہ کرنا، وہ چاہے اولاد ہو، وہ چاہے بیوی ہو، وہ چاہے ماں باپ ہو، کسی سے بھی حد سے زیادہ محبت نہ کرنا۔ اگر ان سے محبت کر رہے ہو تو خدا کی وجہ سے محبت کرنا۔ جب تک خدا ہے یہ محبت اللہ کی لائن میں ہونی چاہیے، اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ لائن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب وہ لائن کٹے گی تیرا سکون تباہ ہو جائے گا۔ بس ایک محبت ہے جو کبھی کٹتی نہیں ہے، جس سے کبھی کمال جدا نہیں ہوتا۔ وہ کس کی محبت ہے؟ وہ خدا کی محبت ہے۔ اور کس نے اس سے محبت کی؟ حسین نے خدا سے محبت کی، علی نے خدا سے محبت کی، اور محبت کی رسی اور بندھن اتنا مضبوط تھا کہ گردن کٹ چکی تھی لیکن پھر بھی نو کے نیزہ پہ اللہ کی محبت میں قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے۔ ہم نے کہا ہر بندے کے اندر، بیٹا بیٹھ جاؤ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو۔ ہر بندے کے اندر ایک نشانی ہے۔ ہم نے کہا ایک ہے طالب، ایک ہے مطلوب۔ اگر میں کسی چیز کی طلب کرتا ہوں تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پانی کی طلب ہے، پانی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے اندر کسی چیز کی چاہت ہو اور عالم خارج میں وہ چیز موجود نہ ہو۔ اگر پانی کی طلب ہے پانی موجود ہونا چاہیے، گوشت کی طلب ہے گوشت کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، جس چیز کی ہم طلب کرتے ہیں یہ ضروری ہے کہ ہم نے پہلے اسے چکھا ہوا ہو۔ جب تک چکھتے نہیں
نہیں ہے تب تک اس کی طلب نہیں کرتے. تو ہر بندہ لامحدود کی خواہش کرتا ہے, ہر بندہ کمال مطلق کی خواہش کرتا ہے. دنیا کا کوئی حسن تجھے ہمیشہ مطمئن نہیں کر سکتا. بہترین موبائل لے کر آؤ گے 6 مہینے کے بعد اب یہ اچھا نہیں لگے گا. بہترین گھر بناؤ گے اسی بحریہ ٹاؤن میں, منتیں سماجتیں دعائیں کروا کر گھر بناؤ گے, اور 6 مہینے کے بعد کہو گے اب اس کا رنگ بدل دوں, اب اس کا در بدل دوں, اب بیڈ بدل دوں, اب یہ کر دوں, کیونکہ وہ حسن تجھے مطمئن نہیں کر پاتا. تو انسان کو ایسے حسن کی ضرورت ہے جہاں بھی اسے دیکھے وہ اسے مطمئن کرے. اب جب اس حسن کی خواہش رکھ رہا ہے, یقیناً اس حسن کو پہلے دیکھ چکا ہے, اس حسن سے مل چکا ہے. وہ کون سا حسن ہے؟ کہا وہ حسن پروردگار عالم ہے, جس کا تو عاشق ہے, اندر سے تو عاشق ہے. اب اس حسن تک ہمیں کون لے کر جائے گا؟ یہ محمد اور آل محمد ہیں جو حسن ابدی سے ملاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد